آج میں پاکستان کے اندر گاؤں دیہاتوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں وہ کس قدر پیچھے رہ گئے۔ آپ گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھیں تو لوگوں کے ابھی بھی کچے مکانات ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، لوگوں کو پختہ سڑکیں میسر نہیں ہیں، لوگوں کو سکولز میسر نہیں ہیں، لوگوں کو ہیلتھ میسر نہیں ہے گاؤں کے اندر۔ شہروں کے اندر پھر بھی کچھ اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، یا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بھی لوگوں کی صلاحیت ہے ان کے اندر کہ وہ علاج وہاں پہ کروا لیتے ہیں۔ شہروں کے اندر پھر بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، سرکاری ہاسپٹل بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہے۔ لیکن جو دیہی ایریا جات ہے اس کے اندر بالکل بھی نہ سڑکیں ہیں کوئی خاص، اگر سڑکیں ہیں تو بہت ٹوٹی پھوٹی ہیں، یا کوئی اگر آپ دیکھ لیں کوئی ہاسپٹل ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خستہ حال ہیں۔ اگر آپ سکول دیکھ لیں تو وہاں پہ خستہ حال سکول ہیں، کئی سکولوں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں بچوں کے استعمال کے لیے، اگر کوئی ایک آدھ واش روم ہے تو وہ ٹیچروں کے لیے مختص ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فرنیچر نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے بچوں کے پراپر کرسیاں اور ٹیبلز نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو دشواریاں ہیں وہ آپ دیہی ایریا جات کے اندر چلے جائیں، اور کافی جگہ پہ تو آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ جانور باندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بچے بھی پڑھنے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی اساتذہ کرام ہیں۔ کئی جگہ پہ اگر بچے ہیں تو وہاں پہ اساتذہ کرام نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں، ایجوکیشن کا بھی، ہیلتھ کا بھی، سڑکیں نہ ہونے کا بھی۔ تو اس وجہ سے جو 60 to 70% جو آبادی ہے دیہی ایریاز کے اندر وہ ان پڑھ رہ جاتے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے بھی ان کو کافی مسائل رہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ان کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے دیہی ایریاز میں تو وہ لے کر جا سکیں شہروں کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں دیہی ایریاز میں جہاں سے ریونیو بہت زیادہ آتا ہے، فصلات آتی ہیں یا گوشت وغیرہ کی صورت میں وہاں سے جانوروں کا آنا ہے، یا دودھ کی صورت میں دودھ آنا ہے، تو کافی چیزیں آپ دیہی ایریاز سے لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ ایون گندم ہے، یا آپ کا رائس ہے، آپ کی کاٹن یہاں سے جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنا کچھ یہاں سے جاتا ہے اس کا ریٹرن نہیں مل پا رہا۔ اگر ریٹرن ملے پچھلے 70 سالوں میں تو آج دیہات بھی لک دیتے، ایک بہتر لک دیتے، یہاں پہ بھی پکی سڑکیں ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی شاندار قسم کے سکولز ہوتے، یہاں پر بھی شاندار قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے دیہی ایریاز کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے، اور آپ لوگ کسی بھی اپنے ضلع کے کسی بھی بڑے شہر کے کسی بھی دیہات کے اندر کسی بھی ایریا کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہمارے شہروں سے جو دیہی ایریاز ہے کوئی 50 سال پیچھے ہے۔ جبکہ آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر دیکھیں، دیہی ایریاز ایسے شاندار قسم کے ڈیولپ ہیں کہ آپ سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے شہروں سے بھی کافی آگے ڈیولپ ہیں۔ وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں، یہاں تو اگر دیہی ایریاز میں کسی بندے کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو ہونا پہلے تو بڑی مشکل ہے، اگر کسی ایک بندے کے پاس ہو تو وہ بڑا ہی رئیس سمجھا جاتا ہے۔ نہیں تو یہاں پہ لوگوں کے پاس بائکس ہوتی ہیں یا سائیکلیں ہوتی ہیں، یا لوگ اکثر پیدل سفر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی ہے ہمارے دیہی ایریاز کے اندر، اور یہ اب گورنمنٹوں کو سوچنا ہوگا، ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ جتنا وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں شہروں کے اندر اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت دیہی ایریاز کے اندر ہے، کیونکہ شہروں کے اندر بارہ آپ سڑکیں پھوڑنا اور ان کو بنانا اور اسی کے اوپر لگے رہنا، وہاں پہ گیس بھی مہیا کی جاتی ہے، وہاں پہ بجلی بھی پراپر مہیا کی جاتی ہے، وہاں پہ ہیلتھ کا شعبہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دیہی ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے اس کو فوکس نہیں کیا جاتا، تو اس حوالے سے بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے دیہی ایریاز کے اندر۔ اس حوالے سے گورنمنٹیں اگر دیکھیں، اگر یہاں پہ خرچ کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا اور لوگ اچھی لائف گزاریں گے۔ اچھی لائف ہر کسی کا حق ہے، نہ صرف شہریوں کا حق ہے بلکہ دیہی ایریاز کے اندر رہنے والے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے، ان کے لیے بھی لائف گزارنا کا اتنا ہی حق ہے جتنا شہری لوگوں کا۔ تو میں سمجھتا ہوں دیہی ایریاز کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب سے جتنی بھی صوبائی گورنمنٹیں ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دیہی ایریاز کے اوپر بھی فوکس کریں اور دیہی ایریاز کے اوپر بھی فنڈ لگائیں۔